بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایزی رامش کے ساتھ مختوم اورنگزیب رامش حاضر خدمت ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ زندگی میں بہت آگے نکل جاتے ہیں اور کچھ لوگ بہت پیچھے وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ فرق کس چیز کا ہے؟ فرق ان کی زندگیوں میں صرف ڈسپلن کا ہے۔ ڈسپلن کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو دل آپ کا کرے نہ کرے، آپ نے وہ کام کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ الارم ہم سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، بار بار ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ مہاراج آپ نے وعدہ کیا تھا اٹھنے کا، اٹھیے، اپنے کام کو دیکھیے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں۔ ہم بہانہ اس کو ریزنز دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، میں تو رات بہت دیر سے سویا ہوں۔ اور آپ نے جب اپنی ہی کمٹمنٹ کو توڑ دیا ہے، آپ جب اپنے وعدے پر ہی قائم نہیں رہ سکتے، تو آپ نے اچیو کیا کرنا ہے؟ ٹیلنٹ یا ڈسپلن؟ آپ ہوں گے ہونہار، آپ ہوں گے بڑے شاندار، لیکن اگر آپ کے پاس ڈسپلن ہے، صرف ایک چیز آپ کے پاس ہے، اس کی مثال دیکھیے۔ آرمی کا ایک ٹرین کتا، آپ اسے دیکھتے ہیں، اس کے گلے میں ایک پٹا ہوتا ہے اور کوئی آدمی اسے لے کے اس سے کام کروا رہے ہوتے ہیں، وہ سونگ کے بتا رہا ہوتا ہے، وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے مد مقابل ایک عام کتے کو آپ لے کے آئیں، وہ کتا اس طرح سے کام نہیں کر پائے گا، وہ کام والی جگہ پہ پیشاب کر دے گا۔ وہ ٹرین نہیں ہے، اس نے ڈسپلن نہیں سیکھا، اس نے آگے بڑھنا نہیں سیکھا۔ آپ اس کو دیکھیے، ایک طالب علم ہے، اس کی زندگی سے اگر ڈسپلن کو نکال دیا جائے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ کبھی بڑا آدمی نہیں بنے گا۔ ایک کھلاڑی ہے، اگر وہ اپنی زندگی میں ڈسپلن کو موقع نہ دے، اگر وہ وقت پر اپنی اس ڈائٹ کو، اپنی صحت کو، اپنی ورزش کو اس طریقے سے پراپر موقع نہ دے، تو کیا وہ ایک شاندار اور کامیاب کھلاڑی بن سکتا ہے؟ ایک فوجی، ایک آرمی کا آفیسر، وہ اگر پراپر ڈسپلن میں نہیں رہتا تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور کیا وہ دنیا کی کوئی کامیاب آرمی میں رہ سکتا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ دو چیزیں اپنے ساتھ نہیں چل سکتی۔ آپ نے ڈسپلن میں رہ کر ہی آگے بڑھنا ہے۔ یہ کام آپ نے کہا کہ ہم 10 دنوں کا ایک دن میں کر لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیابی اسی صورت میں ہے کہ آپ نے ڈسپلن میں رہتے ہوئے اس کو کیا اور وقت میں آپ نے اس کو مکمل کر لیا۔ ایک ندی ہے، ایک دریا ہے، ایک سمندر ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ندی اگر اپنے کناروں کے اندر ہے، ڈسپلن کے اندر ہے، وہ چل رہی ہے تو وہ کھیت کھلیان کو سیراب کر رہی ہے۔ اگر وہ ندی ٹوٹ کر اپنی اس آزادی کی لہر میں چل پڑے، ڈسپلن سے باغی ہو جائے، تو وہ ندی نہیں رہے گی، اور اس کے وہ مقصد بھی نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے سمندر ہے، آپ سمندر پر گئے ہوں گے، بہت سارے لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا۔ آپ وہاں پر جاتے ہیں، بچے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، اس کی سمندر کی لہریں آتی ہیں، آپ کے پاؤں سے جو ریت ہے وہ کھسکتی ہے، پھر پانی آتا ہے، پھر پانی واپس چلا جاتا ہے۔ لہر کا جو ایک ردھم ہے، وہ آپ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، وہ ایک ڈسپلن کے اندر ہے۔ اس نے آنا ہے، اس نے واپس چلے جانا ہے۔ لیکن وہی لہریں اگر آئیں اور واپس نہ جائیں تو وہ سونامی ہے، وہ تباہ کر دے گا، وہ شہر کو ڈبو دے گا۔ ایک اور مثال لیجئے، زلزلہ ہے، ارتھ کویک، وہ آتا ہے تو زمین جھومتی ہے، جھولتی ہے، وہ آتا ہے ایک ردھم کے اندر، اور اسی ردھم میں اگر واپس چلا جاتا ہے تو عمارتوں کا نقصان نہیں ہوتا۔ عمارتوں کا نقصان کب ہوتا ہے؟ جب زلزلہ آتا ہے اور وہ درمیان سے، جس شدت سے آیا تھا اس شدت سے واپس نہیں گیا، بلکہ وہ درمیان میں کہیں رک گیا، تو وہ دھڑام سے عمارتیں آپ کی گر جاتی ہیں اور نقصان ہو جاتا ہے۔ ڈسپلن میں رہتے ہوئے زلزلہ بھی باعث نعمت ہے، وہ بھی رحمت کا باعث بن سکتا ہے۔
اور ڈسپلن سے نکلی ہوئی ندی جو ہے وہ بھی گاؤں کو تباہ و برباد کر سکتی ہے، اور سمندر شہروں کو ملیا میٹ کر سکتے ہیں۔ یہی مثال اپنی زندگی میں ہے کہ آپ نے ڈسپلن کوئی بڑی چیزوں میں نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ کو، چھوٹے چھوٹے قدم سے آپ کو چلاتا ہے، آپ کی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس کی مثال پتنگ کی ہے۔ آپ پتنگ کو، ڈسپلن ہے اس کی ڈور، ابھی بسنت گزری ہے، آپ اس کو ڈور سے چلا رہے ہیں، لیکن اگر ڈور اس کے ہاتھ سے آپ چھوڑ دیں تو وہ پتنگ اب نہیں ہے، وہ کاغذ کی ایک چھوٹی سی ایک ردی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ڈسپلن زندگی میں پیدا کیجیے۔ ڈسپلن کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ قسمت کا دوش دینا، دولت کا دوش دینا کہ اس کے پاس پیسہ تھا، پیسے والا بھی ہار جاتا ہے، ٹیلنٹ والا بھی ہار جاتا ہے، ڈسپلن والا زندگی میں ہار نہیں مانتا، وہ بڑھتا ہے، وہ بڑھتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔